بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ما بعد کافی وقت گزر چکا ہے۔ اللہ کے کرم اور اللہ کی مہربانی سے موسم بڑا سازگار رہا، جس میں مہمانان گرامی اور ہمارے طلباء کو تکلیف کی بجائے راحت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہمارے پروفیسر نصر اللہ خان صاحب، جامعہ سے اس کی دلی محبت ہے، اور یہی دلی محبت ہمیں مجبور کر کے آپ کا کافی وقت لینے کی جسارت ہم لے رہے ہیں۔ عموماً چیف گیسٹ کسی محفل اور مجلس میں 15-20 منٹ اور آدھے گھنٹے کے لیے شریک ہو کر اور اپنی ذمہ داری نبھا کر آخر میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جلدی فارغ ہونے کدھر پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا 10:30 بجے جب سے الحمدللہ یہ محفل شروع ہوئی تو چیئرمین صاحب مقررہ وقت پر پہنچے، اور ابھی 1:30 بج رہا ہے۔ 3 گھنٹے اس محفل اور مجلس میں آپ کے اس بیٹھنے پر میں آپ کو داد دے رہا ہوں۔ بات اصل ہے ذہنی غلامی کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ملکی سطح پر جغرافیائی حدود کے حوالے سے ہم آزاد ہیں، لیکن ہمارے عوام سے لے کر خواص تک، ہمارے قومی اسمبلی اور سینٹ اور دوسرے ادارے ذہنی طور پر اب بھی غلام ہے۔ 1972 یا 73 کی بات ہے، میں دارالحقانیہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو ہم طالب علم لوگ ہوتے ہیں، اور مشاعرہ میں آیا تھا صدر میں، یہاں کچھ ساتھیوں اور کمرے کے لیے میں کچھ چائے کی پیالی، یہ کپ وغیرہ خرید رہا تھا۔ وہاں ایک دکان پہ میں نے وہ پیالہ اٹھایا تو اس پہ لکھا ہوا، میں نے اس آدمی سے کہا کہ ہمیں چائے نہ بیڑی چائے نہ دے دیں۔ وہ پیالے غالباً اس وقت کوئی اچھا ڈیزائن تھا، کوئی سب کو پسند تھے۔ تو میں نے جب وہ پیالہ اٹھایا تو اس پر لکھا تھا میڈ از چائنا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جناب ہمیں چائنا کے بنائی ہوئی کپ پہ ہے وہ ہمیں دے دی۔ تو مجھے غصہ کر کے زنگولہ صاحب کہ میں چائنا لکھے نہیں کرتے، انگریزی سب پہ ہی یہ غلامی ہے، جس کے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں دیندار آدمیوں کو عصری تقاضوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو عصری تقاضوں کے مدرک ہو ان کو دین سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیونکہ ان کی یہی بدگمانی تھی کہ کوئی میں مولوی، کوئی داڑھی والا میڈ ان چائنا اور میڈ ان چائنا میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اور یہ پچھلے مجلس عمل کی حکومت میں ہم نے حزب جب بنایا تو یہاں نشتر حال میں اس پر ایک ڈیبیٹ ہم نے مقرر کیا، اور میں نے بحیثیت اس وقت حفاظت شریعت کونسل کے چیئرمین کے پورے صوبے کے ہم نے دورے کیے، اور مختلف قسم کے لوگوں سے ہم نے اس پر ڈسکشن کیا۔ یہاں پر ایک بڑا اعتراض اس پر یہ ہوا کہ یہ اردو میں ہے، انگریزی میں نہیں ہے۔ یہ بڑا اعتراض ہے۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ذہنی غلامی ہے کہ ہم کسی ڈاکومنٹیشن میں انگریزی کے سوا کسی دوسری زبان کو گوارا نہیں کرتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایک دوسری زبانوں میں یہ وسعت نہیں پائی جاتی۔ اور اس وقت میں نے اسے کہا تھا کہ آپ جا کر افغانستان سے پوچھیں، ان کا عید فارسی اور پشتوں میں بنا ہوا ہے۔
ہماری وہ ذہنی غلامی. اب ہمارے اپنے پارلیمنٹ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان بچوں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا. اس کے لب و لہجے پر آپ نظر ڈالیں. یہ پاکستان کا پارلیمنٹ ہے, یہ ممبران حضرات پارلیمنٹ یہ پاکستانی ہیں, لیکن وہ انگلش بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, اردو میں نہیں. اچھا ہوا یہ پچھلے دن بلوچستان کا ایک ممبر تھا, اس نے پشتوں میں شروع کی تقریر, تو اس نے اسپیکر نے کہا نہیں پشتو, لوگوں نے کہا نہیں سن, انہوں نے کہا میں انگلش بھی نہیں سمجھتا ہوں, تو آپ جب انگلش میں کرتے ہیں تو مجھے پشتوں میں بھی آتا ہے. قومی زبان ہمارے پاس ہے اردو. آپ خود سوچیں, ہم اس غلامی کے ذہن کی وجہ سے اردو کی زبان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہمارے CSS کے امتحانات اردو میں ہوتے, اگر ہمارے دوسرے کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کے لیے انگریزی یہ ایک واجبی چیز نہ سمجھی جاتی, تو آج ہمارے کلیدی عہدوں پر یہی قابل لوگ اور یہی معاشرے کے وہ لوگ جو ٹاٹ پہ پڑے ہوئے ہیں وہ اس معاشرے میں ہوتے, وہ ملک کی تقدیر بدلتا ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم وہ ذہنی غلام ہیں اور اس غلامی سے نکلنے. اگر کوئی آزادی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے وہ بھی انگریزی میں کر رہا ہے, اس کو بھی اردو میں توفیق وہ نہیں مل رہی ہے. اس لیے قومی زبان تو ہماری ہے اردو, ہاں اس سے مجھے انکار نہیں. انگریزی عالمی تعلیمی زبان ہے. میری کوشش ہے کہ میرے یہ بچے یہ 4 زبانوں پر ان کو مکمل عبور حاصل ہے. مادری لینگویج, مادری زبان, کیونکہ ہمارا خاندانی نظام ہے, اور اس خاندانی نظام کے حوالے سے یہ بچہ والدین اور چچا ماموں اور رشتہ دار کے ساتھ اچھا تعلق تب رکھے گا کہ وہ اس کی زبان کو تو سمجھے گا. اس لیے مادری زبان کی ضرورت ہے. دوسرے میرے اس بچے کے لیے فرزین کے درجے میں اردو سے اردو جاننا ضروری ہے, کیونکہ ہمارا ملکی زبان ہے اور پورے ملک کے لیے اتحاد اور اتفاق کا ایک ذریعہ ہے. اور تیسری چیز جو میں بچوں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں وہ یقیناً انگریزی ہے. دنیا میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے چائنا نے محنت کر کے ٹیکنالوجی کو اور جدید تعلیم کو اس نے اپنی زبان میں ڈالا. جاپان کو آپ دیکھیں, جاپان میں ہیروشیما میں میں گھوم رہا تھا, 2 خواتین آئی, وہ میرے ساتھ انگریزی بولنے لگی. میں نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا ہم انگریزی سیکھتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے کیا سیکھو گے؟ لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ انگریزی سے جتنے دور ہیں ہم انگریزی کے اتنے قریب ہیں, وہ پھر بھی ہم سے ترقی کر رہے ہیں. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ارباب حل ولاقت میں ملک کی ضروریات کو نہ جانتے ہوئے اپنے ملک کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا. اس لیے آج ہمیں انگریزی کی ضرورت ہے. میں اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے انگریزی ضروری سمجھتا ہوں, اور میرا یقین ہے کہ یہ بچے اس میدان میں آگے جا کر عالمی میدان میں جو ان کی صلاحیت انشاءاللہ سامنے آئے گی, ان کے لیے انگریزی یقیناً ضروری. اور چوتھی زبان عربی کی ضرورت محسوس کر رہا ہے. ہماری کوشش ہے, ہمارے جامعہ عثمانیہ کا یہ ہدف ہے کہ ہمارے یہ بچے انشاءاللہ 4 زبان پر عبور حاصل کر کے اور اس میدان میں اپنی صلاحیتیں منوائیں گے. میں پر امید نہیں, مجھے یقین سے کہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں, تمہارے اس ذہن میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں, تمہارے اس اٹھتے بیٹھتے کو میں دیکھ رہا ہوں, تمہارے اس لب و لہجے کو میں دیکھ رہا ہوں, تمہاری اس فکر کو میں دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ وہ دور نہیں, دن دور نہیں کہ پاکستان کی تقدیر
تمہارے ہاتھوں میں ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے تم کرو گے. لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اگر ہمارے ان خیراتوں پر ہمیں تمہاری تربیت کرے اور خدا نہ کرے کہ کل کسی کلیدی عہدے پر پہنچ کر اور آپ بھی اس دریا میں آپ غرق ہو جائے اور اس رنگ میں آپ رنگے جو اس ملک کا ہے، تو میرے خیال سے ہماری یہ محنت پھر ضائع ہوگی. ہم آپ سے ایک باکردار، باعلم، بعمل ایک شخصیت کے طور پر آپ کو معاشرے میں پروگریس کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے یقین ہے انشاءاللہ ان ارادوں میں، کیونکہ ہمارے کوئی اور اہداف نہیں سوائے اس کے کہ اس ملک کو ایک دیانتدار قیادت ہم دے دیں کہ وہ اس ملک کی تقدیر کے فیصلے بدل دیں. مجھے یقین ہے کہ آپ جتنے سرپرست ہیں اپنے ان بچوں کے لیے دعا گو رہیں گے، اور جامعہ کے اسکول اینڈ کالج کے حوالے سے آپ لوگ تعاون کرتے رہیں گے. ہم نے مخصوص لوگوں کو اسکول اینڈ کالج کے حوالے سے، خاص کر ان لوگوں کو جن کا تعلق تعلیم سے ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، اور یا وہ لوگ جن کا مدرسے کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت میں دلچسپی ہے، صرف ان لوگوں کو دعوت دی ہے. ان لوگوں کو ہم وہ سرپرستان میں جو دوسرے ہیں ان کو دعوت دیں گے. میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ جامعہ عثمانیہ کو ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جامعہ عثمانیہ کے ہر ضرورت غیب سے پوری فرمائے. اور میں اپنے اسکول اینڈ کالج کے اساتذہ کرام، پرنسپل صاحب اور یہاں کے ذمہ دار مولانا ناصر محمود اور ہمارے ناظم تعلیمات حضرت مولانا حسین احمد صاحب، ان تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے تشکر پاکستان کے حوالے سے ایک اچھے پروگرام پیش کرنے میں یہ حضرات کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، اور ہمارے اس ملک کی خداداد کی ہر قسم کی شرور اور فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اندرونی اور بیرونی شرور سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. پروفیسر رسول اللہ خان صاحب کے لیے آپ خصوصی دعا کر لیں، اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو اس ملک کی خدمت اور بہترین مواقع نصیب فرمائے. جامعہ سے اس کی جو دلی محبت ہے اللہ دنیا و آخرت میں اس کو کامیاب رکھے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.